السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الناس احب الى اللہ وای الاعمال احب الى اللہ فقال احب الناس الى الله انفعهم للناس يكشف عنه كربة او يقضي عليه دينا او يطرد عنه جوعا لا ان امشي في حاجة لي في اخلي في حاجة احب الي ان اعتكف في هذا المسجد مسجد المدینة شہرا. رواه المنذری فی الترغیب والترہیب وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. یہ حدیث علامہ البانی صحیح الترغیب میں لائے ہیں اور حدیث بالکل پرفیکٹ ہے، صحیح ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. پوچھو. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ اللہ کو محبوب کون سا آدمی؟ کیا پوچھا اس نے کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کو محبوب کون سا آدمی اور سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسندیدہ ہو کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص اور سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کو، خلق کو، اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. یہاں تک تو بات ہو گئی. آگے جو بات یہ تو آپ نے جواب دے دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا. اب فائدہ پہنچانے کا سب سے اہم طریقہ کیا ہے اور سب سے بہترین انداز کیا، اس کو آپ نے بتایا. کیا؟ یکشف عنہ کربۃ، کوئی آدمی کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے. جیسے بیمار ہے اسے ڈاکٹر تک پہنچا دیا گیا، اب ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرے، صحیح علاج کرے. آج کل کیا ہے کہ ایک لوٹ مچی ہوئی ہے. اگر پیشنٹ کو کہیں داخل کر دیا گیا تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اگر آپریشن کی ضرورت ہے پھر بھی آپریشن پریسکرائب کرتا ہے، آپریشن کر دیتا ہے. پھاڑنے کی ضرورت نہیں، چیر پھاڑ کر دیتا ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور اس طریقے کی کمائی ڈاکٹر کی بالکل ناجائز ہے. اور دوائیاں مہنگی سے مہنگی اس جگہ سے لینے کے لیے کہتا ہے جہاں سے اس کا کمیشن. ظاہر ہے کہ اس طریقے کی دوا سے حاصل ہونے والا کمیشن یہ بھی حرام ہے. ڈاکٹر کو اس طریقے کمائی نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پریشانی میں اس کی پریشانی کم کرو، اس کی پریشانی دور کرو، نہ کہ اس کی پریشانی بڑھاؤ. جن ڈاکٹروں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ مریض کی پریشانی دور کرنے کے بجائے اس کی پریشانی بڑھا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے یکشف عنہ کربۃ، اس کی پریشانی کو دور کرے. یکشف عنہ، کتنی پیاری بات نہیں. حدیثوں میں تمام چیزوں کا حل موجود ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے کوئی اور چیز لانے کی ضرورت نہیں. نبی نے فرمایا یکشف عنہ کربۃ، کسی آدمی کے دکھ درد کو آدمی دور کر دے. ایک بات تو یہ ہوگی. اور یقضی علیہ دینا، کوئی آدمی قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہے، قرض لے لیا دے نہیں پا رہا ہے. اب آپ جا کر کے کسی بھی طریقے سے اس کے قرض کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایسا آدمی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے.
تیسری چیز دیکھیں کتنی پیاری ہے. آپ نے فرمایا او یطرد عنہ جوعا, کسی آدمی کے پاس کھانے کو نہیں, کام کرتا ہے مگر بقدر کفاف نہیں کما پاتا, مہینے بھر کا راشن پہنچا دیجیے. یطرد عنہ جوعا, اس سے بھوک کو دور کر دو, نہ کہ اس کی بھوک بڑھا دو. تو غلہ پہنچا دینا کسی کے گھر, کسی کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دینا, یا ایسے ڈاکٹر کے پاس بھیج دینا جو اچھی طریقے سے علاج کرے اور اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر ہو, کے بجائے پیشنٹ کے دکھ کو دور کرنے کے وہ پیشنٹ کے دکھ کو بڑھا دے. تو یہ تین چیزیں ہوئی, اس کے دکھ درد کو دور کر دے, قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرے, نمبر 3 بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو دور کرے, اس کے گھر تک غذا پہنچا دے, غلہ پہنچا دے. اور چوتھی چیز جو آپ نے فرمایا وہ بڑی عجیب ہے. آپ نے فرمایا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نیکی یہ ہے, نیکی وہ ہے, نیکی وہ ہے. نبی نے بتایا کہ نیکی کس کو بولتے وہ میں بتاتا ہوں. فرمایا آپ نے لان امشیا فی اخلی فی حاجت, لان امشیا مع اخلی فی حاجت, کسی بھائی کا کوئی کام ہے, اس بھائی کے کام میں اس کے ساتھ میں چلوں تو احب الیہ, میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے اس بات سے, ان اعتکف فی ھذا المسجد فی مسجد المدینہ شہرا, مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک کسی بھائی کی کسی پریشانی کے اندر اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا. بڑی بات ہے. تو کسی کے پریشانی کو دور کر دینا, یکشف عنہ کربۃ, اور یقضی علیہ دینا, کسی کے قرض کو دور کر دینا. اسی طریقے سے کسی کے بھوک کو دور کر دینا, اس کا اللہ پہنچا دینا. اور کسی بھائی کا کوئی کام, پتہ یہ چلا کہ کسی کا پیر کٹ گیا تھا, ہمارے نور الدین بھائی جو یہاں گرام پنچایت کے سرپنچ ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنی طرف سے بھی سنا تعاون کیا, اور چل چل کر کے تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ اس آدمی کی مدد کے لیے اکٹھا کیا, اور اس طریقے سے اس آدمی کو نفع پہنچایا اور اس آدمی کی مدد کی. تو اس طریقے کے لوگ جو انسانیت کے لیے اور خلق کے لیے نفع بخش ثابت ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کوئی آدمی کہتا ہے میں بیت المقدس میں جا کر کے میں اعتکاف کروں, وہاں نماز پڑھوں, کوئی کہتا مسجد نبی میں جا کر کے میں نماز پڑھوں, کوئی کہتا کعبے میں جا کر کے نماز پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اس کا ثواب تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھائی کی مدد کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں. کہ کہاں کہاں چل رہا ہے, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تیری مدد کے لیے. کتنی چیزیں ہو گئی, 4 چیزیں. بیمار ہے, پریشان حال ہے, اس کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں, یکشف عنہ کربۃ, قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہے, اور یقضی علیہ دینا, قرض. اسی طرح بیعۃ الجوع, بھوکا ہے, اس کے گھر غلہ پہنچا دیں, ہر طریقے سے اس کی مدد کریں, بھوکا نہ سونے پائے. اور کسی بھائی کا کوئی کام ہو, کورٹ کا, کچہری کا, کسی اور جگہ پہنچنے کا, پولیس کا, یا کسی بھی طریقے سے وہ پریشان ہے, تو اس کے ساتھ چل کر کے اس کی مدد کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلنا, میں اس بات سے زیادہ محبوب میرے نزدیک ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف کروں. جنت ہمارے سامنے سے دکھائی دیتی ہے کہ ہم حاصل کریں, لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے کہ جنت ملتی کیسے ہے. ہم چند عبادتوں کے اندر جنت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, جنت در حقیقت یہاں ملتی ہے. تو جیسے یونٹی چیریٹیبل ٹرسٹ کے اندر ابھی اسی مسئلے کو لے کر کے اور اسی جذبے کو لے کر کے لوگ آگے بڑھے ہیں, اور جس کا آج انوگریشن کیا جا رہا ہے, افتتاح کیا جا رہا ہے. مہمانان موجود ہیں, ہمارے ہارون نیتا صاحب ہیں, اسی طریقے سے نور الدین بھائی ہیں, اور قائم کرنے والے لوگ ہمارے ارشاد بھائی پپو بھائی ہیں, سہیل بھائی ہیں, اور اسی طریقے سے شکیل بھائی ہیں, مولانا خیر اللہ صاحب ہیں. ان تمام لوگوں نے مل کر کے اسی جذبے کے تحت یہ یونٹی چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت کچھ چیزیں انہوں نے شروع کی ہیں, جیسے غلہ پہنچانا لوگوں تک, اور پیشنٹ اگر کسی مرض میں مبتلا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس پہنچانا, ڈاکٹر آ کر کے اس کو ٹریٹمنٹ کرے, اور کم سے کم میں
اس کام کو انجام دے دیں وہ، اور اگر مریض اس لائق نہیں ہے کہ کچھ دے سکے تو فری میں اس کا علاج کر دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو کسی کی تکلیف دور کریں کتنی اس کی فضیلت بتائی ہے، اور یہ فرمایا کہ سب سے محبوب اللہ کے نزدیک، اور کون نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بنوں، یہی تو سب سے اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کو محبوب بننا ہے اللہ کے نزدیک تو اس کا سب سے بہترین فارمولہ یہ انفعهم للناس، آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوں۔ اپنی ذات سے اپنے لیے تو کتا بھی جی لیتا ہے، جینا اصل جینا وہی ہے جو دوسروں کے لیے جیا جائے۔ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ، معاشرے کے کریم ہوتے ہیں وہ لوگ، اور اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہوتے ہیں جو اپنے سے زیادہ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں سب سے برتر ہستی، جانتے ہیں کہ میدان حشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ یہ فرمائے گا کہ آپ سر اٹھائیے، آپ کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ جانتے ہیں اپنے لیے آپ کچھ نہیں مانگیں گے، سر اٹھا کر یہ کہیں گے میرے امتیوں کو بخش دیا جائے۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی مصیبتیں دور ہوں۔ ہمارے نبی نے یہاں بھی دوسروں کی مصیبتیں دور کرنے کی کوشش کی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد حشر کے دن بھی سجدے میں اس وجہ سے جائیں گے، اللہ سے یہی مانگیں گے، اللہ فرمائے گا کہ آپ سر اٹھائیے، کیا مقصد تو ہوتا آپ جو مانگے آپ کو دیا جائے گا، سر اٹھا کر یہ کہیں گے میرے امتیوں کو بخش دیا جائے۔ تو بھائی لوگ ہو جائیں تو دوسرے انبیاء کا طریقہ ہے دوسروں کے لیے جینا۔ تو اگر آپ کو اللہ کا محبوب بننا ہے تو لوگوں کے لیے نافع بنیے، نفع بخش بنیے، اور دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کی۔ آپ نے تو کتا بھی جی لیتا ہے، اللہ ہمیں دوسروں کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔